حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت رکھنے والے پاک مہینے ربیع الاول شریف کے پہلے جمعہ شریف کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز سب سے پہلے آپ سب حضرات کو جو حاضر ہیں اور سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا کے ذریعے جو پوری دنیا پہ ہمارے ساتھ متصل اور منسلک ہیں، سب کو آقا پاک کے میلاد پاک کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم آقا پاک کے میلاد کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں آباد فرمائے، شاد فرمائے اور ہر ایک کو اس جہان میں بامراد فرمائے۔ معزز سامعین، میلاد پاک کے حوالے سے ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں، وہ یہ ہے کہ میلاد پاک کی محفل ہو، جلسہ ہو، جمعے کی تقریب ہو، جلوس ہو، میلاد پاک منانے کا کوئی ڈھنگ ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی اسلوب ہو، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی عزتوں کا ذکر، آقا پاک کی عظمتوں کا ذکر، آقا پاک کی بلندیوں کا ذکر، خاص طور پہ حضور کی ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد والے دنوں میں آقا کی جن رفتوں کا ظہور ہوا ان کا ذکر اس نیت کے ساتھ کیا جائے، اس ارادے کے ساتھ کیا جائے کہ وہ ذکر سن کے پیار والوں کے دلوں میں حضور کی محبت میں اضافہ ہو، اور جنہیں یہ نعمت نصیب نہیں ہے محبت رسول کی، ان کے دلوں میں یہ بے مثلیتوں کا ذکر سن کے محبت رسول پیدا ہو جائے۔ میں دوبارہ اس نقطے پر آپ کے ذہن کو روکنا چاہتا ہوں، کوئی بھی محفل ہو اور بالخصوص جب حضور کے میلاد کی محفل ہو تو اس کا مقصد جو ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ ایسی محفل میں حضور کی عزتوں، عظمتوں، بلندیوں، رفتوں کا ایسا تذکرہ کیا جائے کہ جو تذکرہ سن کے مخلوق کا دل چاہے کہ ہم ادھر ادھر سے ناطے توڑ لیں اور محمد کریم سے رشتہ جوڑ لیں۔
میں اگر بالکل سادہ کروں تو محفل میلاد کا، جلسہ میلاد کا، جلوس میلاد کا، میلاد النبی کے حوالے سے کسی بھی محفل کا، جلسے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضور کی ایسی تعریف ہو، ایسی عزتیں بیان ہوں، آقا کی وہ بے مثلیتیں بیان ہوں کہ بندے کا دل چاہے، سننے والے کا من کرے کہ جہان چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، نبیوں کے سلطان سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں کہ کوئی پوچھے میلاد کی محفل کس شے کا نام ہے، تو سادہ لفظوں میں اسے کہنا میلاد کی محفل یہ اس ذریعے، اس وسیلے اور اس خوبصورت بہانے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ جہان کی محبتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اور محمد کریم کی محبت سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ جس محفل میلاد میں جانے سے آپ کو یہ جذبہ نہ ملے کہ جہان سے ہٹنا اور نبی سے جڑنا، ادھر سے منہ موڑنا، ادھر رشتہ جوڑنا، وہ ایک رنگت تو ہو سکتی ہے، ظاہریت تو ہو سکتی ہے، محفل میلاد کی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ حقیقت وہی ہے جو ادھر تیری آنکھوں پہ پردے گرا دیتی ہے، ادھر حضور کے جلووں پر سے پردے اٹھا دیتی ہے۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آقا پاک کے وہ ذکر کیے جائیں، حضور کی وہ تعریفیں کی جائیں، حضور کی وہ توصیفات کی جائیں کہ بندے کا دل خود بخود کھنچے، بندے کا دل خود بخود یہ کشش محسوس کرے کہ اگر رشتہ ہونا چاہیے تو پھر اسی رسول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید 19واں پارہ ہے، قرآن کہتا ہے قیامت والے دن کافر لوگ، ظالم لوگ ہتھوں پہ چکی کاٹیں گے، یا اد الظالموں، قیامت والے دن ظالم لوگ، بدبخت لوگ جن اسی پنجابی چاہتے ہیں ہونتے بھئی ہتھاں تے چک مرندہ ہے، قرآن نے اسی لفظ کو استعمال کیا، یا اد الظالم، یاد کا مطلب ہوتا ہے اپنے ہاتھ پہ آپ چکی مارنا۔ فرمایا قیامت والے دن ظالم لوگ، بدبخت لوگ، بدنصیب لوگ اپنے ہتھاں تے چک مارن گے تے آکھن گے کی، آکھن گے اے یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا، یہ کہیں گے کہ کاش اس رسول کے ساتھ ہمارا بھی رشتہ جڑ گیا ہوتا۔ کاش اس رسول کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی جڑ گیا ہوتا۔ یعنی اور بات نہ بھی سمجھو تو قیامت والے دن جو بدبختوں کو بڑا افسوس ہوگا نا، وہ صرف اس بات کا ہوگا کہ اور تو سب کچھ ہم نے جوڑ لیا، نہیں جوڑ سکے تو زہرا کے بابا سے رشتہ نہیں جوڑ سکے، تعلق نہیں جوڑ سکے۔ اگر وہ تعلق جڑ جاتا تو اس جہان میں بھی عزتیں نصیب ہو جاتی، اگلے جہان میں بھی عزتیں نصیب ہو جاتی۔ قبلہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں اس ابتدائی محفل میلاد میں، جو آج پہلے جمعے پر جامعہ مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ میں آستانہ علیہ حسین آباد شریف میں سجی ہے، یہ دعوت فکر دے رہا ہوں جو قیامت والے دن گھبرا کے کہنا ہے کاش ہمارا اس رسول سے رشتہ جڑا ہوتا، تعلق جڑا ہوتا۔ آ جاؤ، آج اس جہان میں
حضور کے ذکر کی محافل میں، حضور کی عزتوں کے تذکرے کی محافل میں، حضور کی بلندی کے تذکرے کی محافل میں آ جاؤ آج، اور ان محافل میں آ کے اغیار سے رشتے توڑ لو، رب کے یار سے رشتہ جوڑ لو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے بھائی اس دن تو سارے کہیں گے ہمارا رشتہ ہوتا اس رسول کے ساتھ، آج ہوش کر جہان سے رشتے توڑ، نبیوں کے سلطان سے رشتے جوڑ۔ تو میلاد اس خوبصورت ذریعے کا نام ہے، محفل میلاد اس خوبصورت وسیلے کا نام ہے جو ادھر سے رشتے توڑوا دیتی ہے، ادھر حضور سے رشتے جڑوا دیتی ہے۔ اور یہ بات بڑی پکی ٹھکی ہے، کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ جو حضور سے جڑ جائے پھر اس جیسا جڑا ہوا اور ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر اس میں توڑ نہیں ہوتا۔ جو حضور سے جڑ جائے، توڑ پھوڑ فساد ہمیشہ تب تک ہوتا ہے جب تک تیرا رشتہ حضور سے نہ جڑے۔ جب حضور سے جڑ جائے گا رشتہ، پھر نہ توڑ ہوگی، نہ پھوڑ ہوگی، نہ فساد ہوگا، پھر تو اس جہان میں بھی آباد ہوگا، اگلے جہان میں بھی آباد ہوگا۔ تو محفل میلاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تو ان محافل میں آ، حضور کے ذکر سن، حضور کی تعریفیں سن، حضور کی توصیفات سن، حضور کے جمال کی باتیں سن، حضور کے کمال کی باتیں سن، حضور کی جود و نوال کی باتیں سن۔ تیرا دل خود بخود کہے کہ صدقے ہونا ہے تو ہمیں علی کے مرشد کے صدقے ہونا ہے، قربان ہونا ہے تو ابو بکر صدیق کے پیر پہ قربان ہونا ہے، ہمیں واری جانا ہے تو عمر کے آقا پہ واری جانا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسا مقام ہے جس پر جوں جوں بندہ قربان ہوتا جاتا ہے تو وہ صاحب شان ہوتا جاتا ہے۔ عجیب لفظ اور عجیب لذت سامنے آ گئی۔ قربانی کی عید آپ کی گزری، جو چیز قربان ہو جائے دیکھنے میں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی بوٹیاں ہو جاتی ہیں، مثالیں بن جاتے ہیں، ہانڈیوں میں چلی جاتی ہے، پہلے وہ اچھا خاصا بیل ہوتا ہے، جب قربان ہو گیا بیچارے کا وجود بھی نہیں ملتا، بوٹی بھی نہیں ملتی، تو پتہ چلا باقی قربان کا لفظ جہاں استعمال ہو وہاں شے مٹ جاتی ہے، اور جب کوئی محمد پہ قربان ہو وہ مٹتا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے انمٹ ہو جاتا ہے۔ میلاد کی محافل میں حضور پر قربان ہونے کا راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ ان محافل میں آپ کو بتایا جاتا ہے اور کہاں صدقے ہو رہے ہو، کبھی دولت پہ، کبھی کسی کے حسن پہ، کبھی کسی کی سیرت پر۔ آؤ در در پہ قربان ہونا چھوڑو، اس در پہ آ جاؤ جس کی صورت جیسی کسی کی صورت کوئی نہیں ہے، جس کی سیرت جیسی کسی کی سیرت کوئی نہیں ہے۔ قربان ہونا چاہتے ہو تو وہاں قربان ہو، جہاں قربان ہوگے تو تمہارا نشان مٹے گا نہیں، اللہ تمہارے نام کو بھی سلامت کر دے گا، تمہارے مقام کو بھی سلامت کر دے گا۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے اس سال میلاد پاک کی محافل کے لیے منتخب کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ توبہ سے ہے، آیت نمبر 128 کے پاکیزہ لفظوں کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے کمال کے حسنوں میں سے چند کمال کے حسن یہ ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کے جس لفظ کو آپ چھیڑو گے نا، ہر لفظ محمد عربی کا قصیدہ بیان کرے گا۔
اور اگلا حسن اور اگلی خوبصورتی، آپ نسبت والے لوگ ہو، نسبت سے پیار کرنے والے لوگ ہو. میں نے بغیر ارادے کے وہ آیہ مبارکہ پڑھی، لیکن اس کے بعد جب اس پر غور کیا تو یہ حسن بھی سامنے آیا کہ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. حضرت عجیب حسن یہ ہے، کمال کا حسن یہ ہے کہ آیت اپنی دیگر خوبصورتیوں کے ساتھ ساتھ باقی اپنے خوبصورت ابواب اور خوبصورت مضامین کے ساتھ ساتھ ایک کمال کا حسن یہ بھی رکھتی ہے کہ جب ہم اس آیت کے لفظوں کو گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، تو عجیب لطیف اشارہ اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے لفظوں کو جب ہم گنتے ہیں تو حسن کی حد یہ ہے کہ جو ان لفظوں کی تعداد بنتی ہے وہی میرے محمد کی تاریخ میلاد بنتی ہے. آپ گن لیں، لقد ایک، جاءکم دو، رسول تین، من انفسکم چار، عزیز علیہ کتنے ہو گئے؟ ما انتم کتنے ہو گئے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. گنتی کرو، یہ بنیں گے 12. کتنے بنیں گے؟ کتنے بنیں گے؟ یہ جاءکم کو میں نے ایک کر دیا، وہ علیحدہ علیحدہ لفظ ہے. ایک ہے جاء، ایک ہے کم، کیونکہ جاء کا ایک اپنا مضمون ہے، کم میں محمد کی عزت کا ایک اپنا مضمون ہے. تو یہ ٹوٹل گنو تو کتنے لفظ بن رہے ہیں؟ 12. اور یہ بات تو مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں، ان لفظوں کی تعداد بھی 12 ہے اور میرے محمد کا یوم میلاد بھی 12 ہے. آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور باقی ذرائع پر بھی جنہیں میلاد ویسے اچھا نہیں نہ لگتا، وہ جمعیات دن آٹا گندی ہلدی کیوں ہے بھئی؟ جیسا آٹا گننا ہے اس ہلنا تے ہے ہی ایسو دی. وہ جو نہ سمجھ میں آنے والے بہانے ہوتے ہیں، ایک بہانہ یہ بھی کرتے ہیں جی 12 کو تو نبی پاک کا وصال ہے، 12 کو تو نبی پاک کی ولادت ہے ہی نہیں، ولادت ہے ہی نہیں، تم 12 کو میلاد مناتے ہو، ولادت جو ہے وہ 9 کو ہے. ایک تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، یار اگر تمہیں 12 والی ولادت نہیں نظر آتی تم 9 کو مناتے رہو، ہم 12 کو مناتے رہتے. ہمیں اس بات پر بھی اعتراض کوئی نہیں، تم 9 کو میلاد منا لو، ہم 12 کو منا لیں گے. رہ گئی بات، آپ سلسلہ عالیہ، چشتیہ، حیدریہ، حسینیہ سے منسلک لوگ بیٹھے ہو، آج یہ تحفہ لے کے جاؤ. میں بہت محنت کے ساتھ یہ تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. تاریخ میں بہت سی روایات کا اختلاف ہے، کوئی 9 کا، کوئی 12 کا. پرانے زمانے کے جو ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ 12 وفات کہا کرتے تھے. یہ سارا میں نے اس کا کنکلوژن نکالا ہے، اور مجھے اگر کوئی حلف بھی کہے تو میں اس پر حلف بھی دے سکتا ہوں کہ ریسرچ اور تحقیق یہ ہے، توجہ کے ساتھ، یہ شاید آپ تک آج تک نہ پہنچی ہو. مجھے الحمدللہ یہ شرف نصیب ہو رہا ہو کہ میں آپ تک پہلی دفعہ پہنچا رہا ہوں. یاد رکھو، آج کے بعد یہ ذہن نشین کرنا کہ آقا پاک کا یوم وصال وہ کوئی اگر پوچھے کہ وہ کب ہے تو دل کی تختی پہ لکھ لو، آقا کا یوم وصال 2 ربیع الاول شریف کو ہے. کس تاریخ کو ہے؟ 2 ربیع الاول. کس تاریخ کو ہے؟ یاد رکھو، حضور کا یوم وصال 2 ربیع الاول کو ہے، اور حضور کا یوم ولادت 12 ربیع الاول کو ہے.
یہ جنہیں 12 وفات والی غلطی لگی ہے نا، اصل غلطی یہ تھی کہ وصال کا دن تھا 2. کیا دن تھا؟ کیا دن تھا؟ تو لکھنے والے نے 2 ہی لکھا ہے بیچارے نے. اب پڑھنے والوں نے 2 کے ساتھ لکھے ہوئے الف کو 1 سمجھ لیا ہے اور 12 مشہور کر دیا ہے. حالانکہ حقیقی روایت یہ ہے کہ حضور کا وصال مبارک 2 ربیع الاول کو ہوا ہے اور آقا کی آمد پاک اللہ نے 12 ربیع الاول کو کائنات کو. بات ذہن نشین ہو گئی. اب اس پر صرف میری تحقیق نہیں، میری ریسرچ نہیں، میری محنت نہیں، اب ذمہ داری سے سنیں، پلے باندھ لیں. سلسلہ عالیہ چشتیہ کہ بے مثل پیر حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز، بابا فرید گنج شکر، حضرت محبوب پاک، حضرت صابر پاک، یہ جتنے بزرگ ہیں، حتیٰ کہ میرے دادا جی کے اور نانا جی کے پیر خانہ جلال پور شریف تک آج بھی 2 ربیع الاول کو نبی پاک کا عرس منایا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو محمد عربی کا میلاد منایا جاتا ہے. 2 ربیع الاول کو حضور کا عرس، اور عرس پتہ ہے آپ کو یوم وصال پر ہوتا ہے نا، یوم وصال پر ہوتا ہے. تو سلاسل طریقت کا یہ عمل کہ 2 کو عرس 12 کو میلاد، یہ کائنات کے سامنے کھول گیا کہ لفنگوں کی لفنگیاں چھوڑو، رستہ کلیئر ہے. 2 والے دن محمد کے عرس کا عنوان رکھ کے نبی کو سلام کیا کرو، اور 12 والے دن محمد کی ولادت کا عنوان رکھ کے محمد کو سلام پیش کیا. بات ذہن نشین ہو گئی نا جی. اب یہ جو جملہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کا حسن یہ ہے کہ جتنے اس کے لفظوں کی تعداد ہے وہی تاریخ میلاد ہے، وہی تاریخ لفظوں کی تعداد بھی 12 ہے، اور حضور کا یوم میلاد بھی 12 ہے. آخری دلیل دوں اور بات آپ تک بڑی کھل کے پہنچ جائے. وہ ہستی جسے کائنات سیدہ آمنہ امینہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، میرے رسول کی امی جان، میرے نبی کی امی جان. ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ بڑا بڑا، کچھ لوگوں نے ارادوں سے کیا، کچھ بغیر ارادے کے ہو گیا. الحمدللہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا چاہیے، یہ حق بنتا ہے. نبی کی دائی کا حیا کرنا چاہیے، گلی گلی اس کے گن گانے چاہیے، اس لیے کہ محمد کی دائی ہے. لیکن یہ زیادتی تو کی ہے نا ممبر والوں نے آپ کے ساتھ کہ آپ کو دائی حلیمہ کا تو ذکر یاد کروایا ہے، اما آمنہ کی تعریف یاد کوئی نہیں کروائی ہوئی. ان کا ذکر بہت تھوڑا آتا ہے. میلاد کا ذکر آ جائے تو یہی کہتے ہیں آج آ گیا مان یتیمہ دا، گھر چمکیا دائی حلیمہ دا. کتنی بڑی ڈنڈی ہے. رسول حلیمہ کے گھر پلنے آیا ہے، بعد میں پیدا حلیمہ کے گھر نہیں ہوا. آج آ گیا مان یتیمہ دا، مان یتیمہ دا حلیمہ کے گھر بعد میں گیا ہے، پہلے امی آمنہ کی گود میں آیا. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ڈنڈی ماری کیوں گئی، شکل میں نہیں آتی، باخر اس کی وجہ کیا تھی. رسول کی ماں اپنے باپ کے حوالے سے ایسی تھی کہ مدینے میں ان کی سرداری کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا تھا. چلو کوئی کمزور نسب کا بندہ ہو تو بات اس کی لکا دی جاتی ہے کہ یار پیو دادے ایڈے بڑے نہیں، چوپی کر جاؤ. رسول کی ماں وہ ہے آمنہ بنت وہب کہ جس کے باپ کی سچائی کی لوگ قسمیں اٹھاتے تھے.
جس کے باپ کی سچائی کی لوگ قسمیں اٹھاتے تھے، یہ ہے میرے رسول کی ماں سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا، اور جس کی شان شرف آج جو غوث پاک کے حوالے سے حکایت بیان کی جاتی ہے نا کہ ان کی والدہ ماجدہ کے لیے ان کے نانا نے کہا کہ دھی میری ہے تے انی کنا چوڈوری منہ چو گونگی، یہ حکایت 500 سال بعد میں غوث پاک تک آئی ہے، لیکن عرب تاریخ پڑھ، پہلے یہ بات اگر کسی عورت کے لیے مشہور ہوئی ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھی ہے، کان ہوتے ہوئے بہری ہے، زبان ہوتے ہوئے گونگی ہے، وہ کوئی اور عورت نہیں تھی، وہ محمد عربی کی ماں سیدہ آمنہ سلام اللہ ہے۔ اللہ جانے ڈنڈی مار دے کیوں رہے، سمجھ نہیں آتی کہ زیادتیاں کی کیوں گئیں۔ سیدہ آمنہ پاک ایسی کہ ان کے بابا کی قسمیں لوگ اٹھائیں، خود اتنی ستھری کہ آنکھیں ہوتے ہوئے کہیں نابینا ہے، کان ہوتے ہوئے کہیں یہ بہری ہے، زبان ہوتے ہوئے کہیں یہ گونگی ہے۔ کیا مطلب؟ اکھاں ہین تے صحیح، پر اج تک رسول دی ماں نے کسے نامحرم نو تکیے ہی نہیں، کان ہین تے صحیح۔ اجے رسول دا کلمہ آیا، ہوڑی بولے ہو، نبی پاک دی ماں دی گل پیا کر رہے ہیں، نبی پاک تے پیدا ہون تو 40 سال بعد حکم دیتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اجے نبی دا دین اتھے آیا ہی، اجے شرم حیا دے حکم اجے آئے ہی نہیں، اجے پردے کے احکام ابھی آئے ہی نہیں، آنکھوں کے پردے کے حکم ابھی تک آئے ہی نہیں۔ وہ جو اتنے سال پہلے کسی نامحرم کو نہیں دیکھ رہی، کسی نامحرم کو نہیں سن رہی، کسی نامحرم سے نہیں بول رہی، سوچ اور تیری فکر تجھے بچائے گی۔ جس بانڈے میں تو نے دودھ رکھنا ہو وہ اتنا ستھرا ہوتا ہے، تو جس ماں کے وجود میں رب نے محمد رکھنا تھا اسے کتنا ستھرا رکھنا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے نا قبلہ؟ میرے آقا کی پاک ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا۔ آمنہ کہتے ہیں امن دینے والی کو، کسے دیتے ہیں؟ امن دینے والی کو۔ قرآن میں آیا نا اللہ کے گھر کے حوالے سے ومن دخلہ کان آمنہ، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اللہ کا گھر اسے اس جہان کے خوف سے امن دے دیتا ہے، تو وہ ہے آمنہ، وہ گھر ہے۔ یہ نبی کی ماں ہے، یہ ہے آمنہ۔ کیا مطلب؟ وہ امن دیتا ہے، یہ بھی امن دیتی ہے۔ لیکن میں ایک جملہ ضرور دینا چاہتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرے نبی کی ماں پیدا مدینے میں ہوئی، حضور دے نانکے مدینے، سرکار دے نانکے کتھے؟ مکے والے دادکے، مکے والے ددکے ہیں، ددیال ہیں، مدینے والے ننہال ہیں۔ اور پھر ہجرت کے معاملے میں آپ نے دیکھا نا کہ جب کسی نے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے تو ددیال چھوڑنا پڑا، آپ کو دادکیاں دا لوگ چھڑنا پیا، حضور مسکرا پہ فرمایا ایڈی نمی جائی تے کوئی نہ گیا، دادکے چھڑن تے نانکیاں کوڑی گئی ہیں، میرے ننہال ہیں، میرا پہلا رشتہ بھی مدینے کے ساتھ ہے، میرا پہلا تعلق بھی مدینے کے ساتھ ہے، ننہال ہیں حضور کے۔ سیدہ آمنہ مدینہ میں پیدا ہوئی۔ نبی پاک کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا۔ عبداللہ دا مطلب یہ ہے اللہ دا۔ آج بدبخت بے غیرت لوگ کہتے پتہ نہیں جی وہ مسلمان تھے یا نہ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں تھا، اور بے وقوف اور کچھ بھی نہ پوچھ، صرف ان کے نام پڑھ لے، تجھے نام بتا دیں گے کہ یہ کلمے یا اسلام کی جو حقیقتیں تجھ پر آج بھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی، نبی کی اصل میں تو اللہ نے پہلے سے ظاہر فرما دی ہو۔
سیدہ آمنہ امینہ پاک بیان فرماتی ہیں، 12 کے حوالے سے میری بات چھڑ رہی ہے نا، تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وَفِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ من ربیع الاول، قبلہ بچے کی ولادت کو چاچے اتنا نہیں جانتے ہوتے، بابے اتنا نہیں جانتے ہوتے، لوگ علاقے والے محلے والے اتنا نہیں جانتے ہوتے، بچے کی ولادت کو سب سے زیادہ جانتی ہوتی ہے تو اس کی ماں جانتی ہے۔ اب رسول اللہ کی ماں کی گواہی سنیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وَفِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ من ربیع الاول، کہ ربیع الاول کی 12ویں رات تھی۔ ثانیہ 2، عشرہ دا تے 2 کتنے ہوندے؟ 12۔ ثانیہ عشرہ ربیع الاول کی 12ویں رات تھی جب اس کائنات پر کائنات کے آقا محمد عربی نے ظہور فرمایا۔ تو وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز یہ محافل جو جمعہ کی چلیں گی وہ بھی، اور جو آس پاس میں محافل میلاد پاک ہوں گی ان میں بھی کوشش کریں گے کہ عقیدتوں محبتوں کا یہ خراج آقا پاک کی بارگاہ میں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں پیش کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہماری اس عاجزانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو حضور کی آمد کی مبارکباد ہو۔ اگلا جمعہ 12 ربیع الاول کو بن رہا ہے، اگلا جمعہ 12 ربیع الاول کو بن رہا ہے۔ 11 اور 12 کی رات بھی یہاں پر محفل سماع ہوتی ہے، اور پھر صبح 3:55